دوستوں 20 نومبر 2022 سے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی شروعات ہو چکی ہے اور اس میگا ایونٹ کے لیے قطر نے دنیا کے 8 بہترین اسٹیڈیم بنائے ہیں۔ سال 2010 میں اعلان کیا گیا تھا کہ قطر 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا اور اس کے بعد سے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ دی گارڈین نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر روزانہ $500 ملین کا خرچہ کر رہا تھا، جس سے 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں، جس میں دوحہ میٹرو، ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم، لگژری اپارٹمنٹ، عالیشان ہوٹلز، شاپنگ مالز اور بہت کچھ شامل ہے۔ اب تک قطر $230 بلین کا خرچہ اس ایونٹ کے لیے کر چکا ہے۔ تاریخ میں آج تک کے جتنے بھی فیفا ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹس منعقد ہوئے ہیں، ان سب ٹورنامنٹس کا کل خرچہ بھی ملا لیا جائے تب بھی یہ اتنا نہیں بنتا جتنا صرف ایک ملک قطر اس ایونٹ کی میزبانی میں خرچ کر چکا ہے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا انکم کے معاملے میں قطر دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ملک بھلے ہی 11,571 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہے، لیکن اس ملک نے آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو حیران کر دیا ہے۔ دنیا کے سب سے شاندار بنائے گئے 8 اسٹیڈیم، جو ٹیکنالوجی ان اسٹیڈیمز میں استعمال کی گئی ہے وہ بہت ہی جدید ہے۔ قطر میں گرمی کی شدت 45 سے 50 ڈگری کے بیچ رہتی ہے، لیکن نئے تیار کیے گئے اسٹیڈیمز میں 20 ڈگری سے اوپر گرمی نہیں ہوگی۔ چلیے آپ کو ان اسٹیڈیمز کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ نمبر 8، البیت اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم قطر کے کیپٹل سے 35 کلومیٹر دور الخور سٹی میں بنایا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے اوپننگ میچ سمیت کل 8 میچز یہاں پر کھیلے جائیں گے۔ اس اسٹیڈیم میں 63,000 لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس اسٹیڈیم کی چھت کھول یا بند بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ اسٹیڈیم لیبنیز کنسٹرکشن کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ شاپنگ مال اور ہوٹل بھی بنایا گیا ہے۔ شائقین اپنے ہوٹل روم میں بیٹھ کر بھی میچ کا مزہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 7، الجنوب اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے 22 کلومیٹر دور الوکرہ سٹی میں موجود ہے، جس وجہ سے اسے الوکرہ اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن برٹش عراقی آرکیٹیکٹ زاہا حدید نے تیار کیا ہے۔ زاہا حدید اس سے پہلے لندن اولمپک سینٹر اور بیجنگ ڈیکسنگ ایئرپورٹ کا ڈیزائن بھی تیار کر چکی ہیں۔ یہ اسٹیڈیم ایک سیلنگ بوٹ کی طرح نظر آتا ہے۔ اسے بنانے میں گلاس پینل کا بھی استعمال بڑی تعداد میں کیا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں ایک ساتھ 40,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ اس اسٹیڈیم میں شاپنگ مال، پولز، اسپا اور ویڈنگ ہال بھی بنایا گیا ہے۔ نمبر 6، احمد بن علی اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور الریان سٹی میں موجود ہے اور ایک ساتھ 45,000 لوگ بیٹھ کر اس اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکیں گے۔ اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دیواروں کے باہر خاص LCD پینلز لگائے گئے ہیں، جس پر اسکور، نیوز اور کمرشلز دکھائے جائیں گے۔ جس جگہ پر اسٹیڈیم بنایا گیا ہے، اس جگہ پہلے سے ایک اسٹیڈیم موجود تھا، لیکن اسے توڑ کر نئے سرے سے بنایا گیا ہے اور اس اسٹیڈیم کا نقشہ پیٹرن ڈیزائن کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہاں پر فیفا ورلڈ کپ کے 7 میچز ہونے ہیں۔ نمبر 5، التھمامہ اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم الحمد ایئرپورٹ کے پاس موجود ہے۔ یہ اسٹیڈیم ترکی اور قطر کنسٹرکشن کمپنیز کے جوائنٹ وینچر سے تیار کیا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات اس کا ڈیزائن ہے۔ یہ اسلامک ٹوپی کی طرز پر بنایا گیا ہے، جسے ہیڈ یا تکیہ کہتے ہیں۔ 45,000 کی سٹنگ والا یہ اسٹیڈیم ایک پبلک پارک کے بیچ میں بنایا گیا ہے اور جس پارک میں یہ اسٹیڈیم بنایا گیا ہے، وہاں کی گھاس سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کی گئی تھی۔ نمبر 4، ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے صرف 7 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اس اسٹیڈیم کا پیٹرن ڈائمنڈ جیسا لگتا ہے، اس لیے اسے ڈائمنڈ ان دی ڈیزرٹ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پر فیفا ورلڈ کپ کے 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایجوکیشن سٹی کو پیٹرن ڈیزائن اور بیورو ہوپل نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی کے مطابق اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ اسے قطر کا نیشنل اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شروعات سن 1976 میں کی گئی تھی۔ خلیفہ حمد الثانی کے نام پر اس اسٹیڈیم کا نام رکھا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے اسے دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے۔ تقریباً $40 کروڑ کا خرچہ اس کی صرف رینوویشن میں ہی آ گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کی چھت تیار کرنے میں ہی 4,000 ٹن اسٹیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ 45,000 شائقین اس میں بیٹھ کر میچ دیکھ سکیں گے۔ اس میں دکانیں اور ریسٹورنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے 8 میچز یہاں کھیلے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہاں پر ایشین گیمز
AFC ایشین کپ اور عربین گلف کپ بھی کھیلا گیا ہے۔ نمبر 2، اسٹیڈیم 974۔ یہ اسٹیڈیم دنیا کا پہلا ٹرانسپورٹیبل اسٹیڈیم ہوگا اور ورلڈ کپ کی میزبانی کے بعد اسے ڈسمنٹل بھی کر دیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم کو سیمنٹ، بجری یا اینٹ سے نہیں بلکہ شپنگ کنٹینر سے تیار کیا گیا ہے۔ 974 کنٹینرز کا استعمال اس اسٹیڈیم کو بنانے میں کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وجہ سے اس کا نام 974 رکھا گیا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں 974 دوحہ کا ڈائلنگ کوڈ ہے۔ یہ اسٹیڈیم قطر پورٹ کے پاس راس ابو عبود میں موجود ہے۔ نیلے رنگ کے کنٹینرز میں فوڈ اسٹال اور ریسٹورنٹس ہوں گے، تو وہیں پیلے رنگ کے کنٹینرز میں باتھ روم بنائے گئے ہیں۔ کالے رنگ کے کنٹینرز کا استعمال پریئرز کرنے کے لیے کیا جائے گا اور ہرے رنگ کے کنٹینر میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ہوں گے۔ نمبر 1، لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم۔ یہ اسٹیڈیم دنیا کا سب سے شاندار اسٹیڈیم بتایا جا رہا ہے۔ 80,000 کی کیپیسٹی والے اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے فائنل سمیت کل 10 میچز کھیلے جائیں گے۔ یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بھی ہے۔ اس اسٹیڈیم میں 100% سولر انرجی کا استعمال ہوگا۔ یہ اسٹیڈیم قطر کے گریٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا پارٹ بھی ہے اور اس پروجیکٹ میں پوری فیوچرسٹک لوسیل سٹی بھی شامل ہے۔ اس اسٹیڈیم کو برطانیہ کے ٹاپ آرکیٹیکٹ فوسٹر اینڈ پارٹنرز نے تیار کیا ہے۔ لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم کو قطر کے ٹریڈیشنل ہینڈ کرافٹ باؤل سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے۔ پورا اسٹیڈیم باہر سے کسی سنہرے برتن کی طرح چمکتا ہے۔ دن کے ساتھ ساتھ شام کو بھی اس کی چمک کم نہیں ہوتی۔ یہاں آنے والے شائقین میچ کے کسی خاص ایکشن کو اپنے فون پر ری پلے کر کے بھی دیکھ سکیں گے۔ اسٹیڈیم میں انٹری کے لیے پاسز پر ایک مائکرو چپ لگی ہوگی۔ ایک خاص سیلفی ایریا بھی بنایا گیا ہے جہاں آپ اپنے پسندیدہ سٹارز کے ساتھ ورچوئل سیلفی بھی لے سکیں گے۔ اس اسٹیڈیم کی چھت ضرورت پڑنے پر کھولی اور بند بھی کی جا سکے گی۔ میچ کے دوران شائقین بیٹھے بیٹھے کھانا بھی آرڈر کر سکیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کے بعد اس اسٹیڈیم کو کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔